تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم کہتا ہے. شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ چلو یہاں اس گھر میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، داخل ہونے کی کوئی صورت، کوئی فرجہ نہیں ہے، ہٹو یہاں سے. اور سلام اور بسم اللہ کے علاوہ اگر اس نے داخل ہو گیا تو شیطان پیچھے والوں کو بلاتے آ جاؤ، جگہ مل گیا. کیوں؟ سنت کے مطابق داخل نہیں ہوا، اس لیے شیطان کے لیے گنجائش نکل آئے گی. کھانے کے لیے بیٹھا تو اگر بسم اللہ سے شروع کیا تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے، کہتے چلو اس گھر میں ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے. اس نے بسم اللہ پڑھ دیا. اگر بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کیا تو شیطان ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ کھانے میں لگ جاتا ہے. جو آدمی شیطان کو ساتھ لے کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور شیطان کے ساتھ لے کر کھانا کھاتا ہے، یہاں تک کہ بیوی کے پاس گیا اور وہاں بھی اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ آہستہ آہستہ باعزت مستوی بن جائے گا، امام ابو حنیفہ بنے گا، صحابی بن جائے گا. شیطان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ شیطان کے چنگل میں رہے گا. شیطان اس کو جس طرح چاہے گا اسی طرح استعمال کرے گا. میرے محترم دوست اور بزرگوں، اس زمانے میں امت کے تنزلی کا سبب صرف یہ ہے کہ امت نے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو چھوڑ دیا. لاکھوں کروڑوں ہزار کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں سنت کے خلاف زندگی گزارنے کو رواج دینے کے لیے. لباس سنت کے خلاف ہو، چال چلن سنت کے خلاف ہو، کھانے پینے کا طریقہ سنت کے خلاف ہو، بیاہ شادی سنت کے خلاف ہو. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، امت مسلمہ نصرت الہی اور مدد الہی سے محروم ہو گیا. کسی زمانہ میں بھی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں جو کفار سے مقابلہ ہوتا تھا، نہ تو تلوار کے زور سے، نہ تو فوج کی کثرت سے، بلکہ اللہ کی مدد سے. اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا تھا علی اعلان. جب کہ مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے لگے اور زبان میں یہ بات تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا. نہ وہاں اپنا نام لیا، نہ خالد بن ولید کا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ وہ کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے. دنیا کے مسلمان ملک کے قوانین جو ہے اس کا کوئی پرواہ نہیں، کس سے اللہ تعالیٰ خوش ہے یا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اس کا کوئی پرواہ نہیں. اسی لیے آہستہ آہستہ مسلمان جو ہے دبتے جا رہے ہیں، تنزلی ہوتی جا رہی ہے. چیختے ہیں لوگ کہ مسلمان کو اس تنزلی سے کیسا بچایا جائے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اگر واقعی تم بچنا چاہتے ہو اور بچانا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، دوسرا نہیں ہے. اللہ کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرنے کا جو طریقہ ہے
पूरा करने का जो तरीका है उसको रवाज डालो। हर फर्द मुस्लिम में, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे मालदार हो, चाहे फकीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, सबके लिए नबी के तरीका है, सबके लिए अल्लाह का हुक्म है। उसको पूरा करने के लिए तुम कोशिश करो। जहां तक हो सके उसको पूरा करो। इस बात को उठाने के लिए कोशिश करो। इसके बाद अल्लाह से मांगो। इंशाअल्लाह मुसलमान कभी मगलूब नहीं होगा। अगर इस रास्ते को छोड़कर जो भी रास्ता तुम इख्तियार करोगे, तुम आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाओगे। जाते जाते ऐसा शुरू हो जाएगा कि मुसलमानों से ईमान सल्ब कर लिया जाएगा, ईमान बेकीमती हो जाएगी, ईमान की कोई कीमत मुसलमानों के पास नहीं रहेगा। आपका खेल बन जाएगा। इसमें मुमिनन व यमसी काफिरा, सुबह मोमिन है तो शाम को काफिर। यूसी मुमिनन व इसमें काफिर, इसमें हो काफिरन, शाम को मोमिन है तो सुबह काफिर। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, ये इंसानों के हाथ का खेल बन जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी बाकी नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया में कोई भी मोमिन बाकी नहीं रहेगा। सब के सब अल्लाह को इनकार कर बैठेगा, तो उस वक्त क़यामत कायम होगी। ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यक़ूल अल अब्दु ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, इस तनज़्ज़ुली और इन्हिसार से अगर लोगों इंसान को बचाना है, मुसलमानों को बचाना है, तो ये जरूरी है कि सबको अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाला और नबी के तरीके के मुताबिक चलने वाला बनाओ। अगर गुनाहों से तबलीग पर कोई एतराज हो तो अपनी तरफ से करो, लेकिन काम यही है, कामयाबी इसी में है। और काम यही है कि तमाम लोगों को इस बात पर तैयार करो, कोई भी मोमिन ऐसा ना हो जो अल्लाह के हुक्म को ना माने। कोई भी मोमिन ऐसा ना हो जो नबी के तरीके के खिलाफ चले। सबको तैयार करना है, ये हमारे सबके जिम्मे में है। जो लोग मुसलमानों की कामयाबी के लिए कोशा है, दौड़ भाग करते हैं, उनमें भी इतने मुख्तसर के साथ किसी के सामने ये बात जाहिर नहीं है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, कामयाब वो बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने जहन्नुम से बचा लिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। वो मुदखिलल जन्नत, दाखिल कर दिया गया, यानी कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता है सिवाय अल्लाह के मदद के। हाँ, अल्लाह ही दाखिल करेंगे जन्नत में। कामयाबी का असर मौत के वक्त से शुरू होगा और वहां जाके जन्नत में दाखिल होने के बाद वो खत्म होगा। वहां एक नई जिंदगी शुरू होगी। तमन्ना, ख्वाहिशात, चाहत वगैरह पूरा करने का, पूरा होने का, जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जबान से बोले वो भी हाजिर, दिल में आए वो भी हाजिर। जहां ना बुढ़ापा है ना बीमारी, कुछ भी नहीं है, नौजवान सारा, कोई बीमारी नहीं,
اور موت بھی نہیں، انتہا بھی نہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جب سے پیدا کیا اس وقت سے ان کا فنا نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں آسمان میں اور زمین میں، آسمان اور زمین کے بیچ میں، پہاڑ میں اور سمندر میں جتنے مخلوق ہیں سب کو اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا۔ اس لیے انبیاء اس دنیا کی اہمیت زیادہ بیان نہیں کی ہے، اس کی کوئی اہمیت کے قابل نہیں ہے۔ کیوں کہ تک فانی ہے، دو اعتبار سے اس کا اہمیت ختم ہو گئی۔ ایک تو فانی ہے، ختم ہونے والا، جو فنا ہونے والا ہے اس کے لیے رونا کیا ہے۔ اور یہ دنیا میں جتنے چیزوں کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت کی کفیل اللہ تعالیٰ نے، کفالت اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے، لہذا اس کے